مولانا حسرت موہانی وہ ہیں شاعر اردو کے غزل گو شعراء میں جن کی اہمیت بہت زیادہ ہے. یعنی اقبال کے بعد جن لوگوں نے غزلیں وغیرہ لکھی ہیں، غزلیں لکھی ہیں، شاعری کی ہے، ان میں بہت اہم نام ہے مولانا حسرت موہانی کا. ایک نیا رنگ. چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے. با ہزارہ اضطراب و صد ہزارہ اشتیاق، تو سے وہ پہلے پہل دل کا لگانا یاد ہے. بار بار اٹھنا اسی جانب نگاہ شوق کا، اور تیرا غرفے سے وہ آنکھیں چرانا لڑانا یاد ہے. تجھ سے کچھ ملتے ہی وہ بے باک ہو جانا میرا، اور تیرا دانتوں میں وہ انگلی دبانا یاد ہے. کھینچ لینا وہ میرا پردے کا کونا دفتن، اور دوپٹے سے تیرا وہ منہ چھپانا یاد ہے. جان کر سونا تجھے وہ قصد پابوسی میرا، اور تیرا ٹھکرا کے سر وہ مسکرانا یاد ہے. تجھ کو جب تنہا کبھی پاتا تو از راہ لحاظ، حال دل باتوں ہی باتوں میں جتانا یاد ہے. چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے. جب سوا میرے تمہارا کوئی دیوانہ نہ تھا، سچ کہو کچھ تم کو بھی وہ کارخانہ یاد ہے. غیر کی نظروں سے بچ کر سب کی مرضی کے خلاف، وہ تیرا چوری چھپے راتوں کو آنا یاد ہے. دوپہر کی دھوپ میں میرے بلانے کے لیے وہ تیرا کوٹھے پر ننگے پاؤں آنا یاد ہے. آج تک نظروں میں ہے وہ صحبت راز و نیاز، اپنا جانا یاد ہے، تیرا بلانا یاد ہے. میٹھی میٹھی چھیڑ کر باتیں نرالی پیار کی، ذکر دشمن کا وہ باتوں میں اڑانا یاد ہے. دیکھنا مجھ کو جو برگشتہ تو سو ناز سے، جب منا لینا تو پھر خود روٹھ جانا یاد ہے. چوری چوری ہم سے تم آ کر ملے تھے جس جگہ، مدتیں گزری پر اب تک وہ ٹھکانہ یاد ہے. سیاست میں وہ کنزرویٹو نہیں تھے کہ بھئی کانگریس میں ہے تو کانگریس میں رہیں، مسلم لیگ میں ہے تو مسلم لیگ میں رہیں. جب کمیونسٹ پارٹی کی پہلی کانفرنس یعنی فارمیشن ہوا ہے کمیونسٹ پارٹی کا، تو مولانا وہاں وہ تھے چیئرمین ریسیپشن کمیٹی یا پریسیڈنٹ کمیونسٹ پارٹی کی فارمیشن والی کانفرنس میں. مولانا کانگریس میں مولانا رہے، مسلم لیگ میں مولانا رہے، کمیونسٹ پارٹی میں مولانا رہے، سوویت یونین کے بہت مرید رہے. جب سن 42 کے گاندھی جی نے کوئٹ انڈیا موومنٹ شروع کیا تو کہنے لگے کہ میں نے کہا مولانا اب تو آپ خوش ہیں؟ کہنے ہاں میں نے ٹیلی گرام آج گاندھی کو دے دیا ہے. کیا مولانا کیا گاندھی کو ٹیلی گرام کیا دیا؟ کہ لیں میں نے لکھ دیا ہے کہ کانگریچولیشنس یور نان وائلنس اینڈ مائی وائلنس میٹ. دونوں میں صلح ہو گئی. تو مولانا کے پاس ہم جب پہنچے صاحب تو انہوں نے ہماری درخواست قبول کی. مولانا کے کچھ دو ایک شعر. نگاہ یار جسے آشنائے راز کرے، وہ اپنی خوبی قسمت پہ کیوں نہ ناز کرے. وہ اپنی خوبی قسمت پہ کیوں نہ ناز کرے. نگاہ یار جسے دلوں کو فکر دو عالم سے کر دیا آزاد. دلوں کو فکر دو عالم سے کر دیا آزاد. تیرے جنوں کا خدا
سلسلہ دراز کرے تیرے جنوں کا خدا، تیرے ستم سے میں خوش ہوں کہ غالباً یوں بھی مجھے وہ شامل ارباب امتیاز کرے، نگاہ یار جسے آشنائے راز کرے، غم جہاں سے جسے ہو فراغ کی خواہش، وہ ان کے درد محبت سے ساز باز کرے، امیدوار ہے ہر سمت عاشقوں کا گروہ، تیری نگاہ کو اللہ دل نواز کرے، تیری نگاہ کو اللہ دل نواز کرے۔ آدمی بہت ہی وہ تھے، پاپولر تھے اپنی سادگی کی وجہ سے، اپنے ڈٹرمنیشن کی وجہ سے۔ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جب بنی ہندوستان کی آزادی سے کانسٹیٹیوشن بنانے کے لیے، اس کے ممبر بھی ہو گئے مولانا، الیکٹ ہوئے، لیکن وہاں پرابلم پیدا ہو گئی، اس لیے کہ ایک تو یہ کہ سیکریٹریٹ والوں نے ان سے کہا کہ مولانا یہ کرایہ آپ کا ہے اور آپ دستخط کر دیجئے۔ انہوں نے دیکھا تو لکھا تھا فرسٹ کلاس کا آنے جانے کا کرایہ اور وہاں رہنے کا ڈی اے۔ کہنے لگے میں تو تھرڈ کلاس میں چلتا ہوں، آپ نے مجھے فرسٹ کلاس کا کرایہ کیوں دیا؟ دوسری بات یہ کہ آپ نے ڈی اے کیا کر دیا میرا، میں تو یہاں مسجد عبدالنبی میں ٹھہرتا ہوں، میں کہیں ٹھہرتا ہی نہیں ہوں، تو آپ نے میرا نام ڈی اے کیسے کر دیا؟ ارے انہوں نے کہا مولانا اب تو یہ ہمارے یہاں کو اصول ہے کہ ہم فرسٹ کلاس کا کرایہ دیتے ہیں۔ کہنے آپ کا اصول غلط ہے، جس کلاس میں لوگ چلتے ہیں اسی کا کرایہ دینا چاہیے۔ میں کبھی فرسٹ کلاس کا سیکنڈ کلاس میں بھی نہیں چلتا، میں تو تھرڈ کلاس میں چلتا ہوں اور ٹھہرتا ہوں مسجد میں۔ غرض کہ جھگڑا ہوا، لیکن مولانا نے لیا نہیں۔ کہنے آپ چوری کرنا مجھے سکھاتے ہیں، میں چوری نہیں کروں گا۔ ہار کے بیچاروں نے کچھ پتہ نہیں کیا کیا کرا کے آخر مولانا کو بھائی تھرڈ کلاس کا کرایہ دے کے رخصت کیا۔ کانسٹیٹیوشن پر مولانا نے دستخط نہیں کیے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں مزدوروں اور کسانوں کی گورنمنٹ کا کوئی وہ نہیں تھا کہ یہ ہندوستان میں مزدوروں اور کسانوں کی گورنمنٹ قائم ہوگی، یہ اس میں نہیں تھا، تو میں دستخط نہیں کر سکتا۔ اور یہ اس میں حسرت تلک کے ساتھ ہمیشہ رہے۔ تلک کے انتقال پر انہوں نے غزل کہی تھی، ماتم نہ ہو کیوں بھارت میں بپا، دنیا سے سدھارے آج تلک، بلوند تلک مہاراج تلک، آزادوں کے سرتاج تلک، جب تک وہ رہے دنیا میں رہا ہم سب کے دلوں پر زور ان کا، اب رہ کے بہشت میں نزد خدا، روحوں پر کریں گے راج تلک۔ ہر ہندو کا مضبوط ہے جی، گیتا کی یہ بات ہے دل پر لکھی، آخر میں جو خود بھی کہا ہے یہی، پھر آئیں گے مہاراج تلک۔ ہمارے زمانے کے دوسرے شاعر جو بڑے شاعر تھا فیض احمد فیض، انہوں نے مولانا کے نظر عقیدت پیش کیا ہے غزل میں، جو مولانا ہی کی غزل پر غزل کہی ہوا ہے کہ انہوں نے، مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے، کیا کچھ نہ ملا ہے جو کبھی تجھ سے ملے تھے، اب تیرے نہ ملنے کی شکایت نہ کریں گے۔ ابھی فیض آ گیا اپنے رنگ میں۔ شب بیت گئی ہے تو گزر جائے گا دن بھی، شب بیت گئی ہے تو گزر جائے گا دن بھی، ہر لحظہ جو گزری وہ حکایت نہ کریں گے، یہ فقر دل زار کا افسانہ بہت ہے، شاہی نہیں مانگیں گے ولایت نہ کریں گے، ہم شیخ
نہ لیڈر، نہ مصاحب، نہ صحافی۔ جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے۔ یہ مولانا حسرت موہانی پر فیض کا ٹریبیوٹ ہے۔ تو مولانا کے علاوہ ہمارے ایک دوسرے بہت ہی دلچسپ کیریکٹر جو کانپور میں جن سے سابقہ پڑھا، جنہوں نے صحیح معنی میں ہم کو اشتراکیت سوشلزم سے انٹروڈیوس کرایا اور ہمارے مطلب پورے ذہنی طور پر انقلاب برپا کرنے میں مدد دی، وہ تھے ایک ہمارے میں نے بتایا تھا کہ میں کرائسٹ چرچ کالج میں پڑھنے لگا۔ وہاں ایک پروفیسر تھے جو انگریزی پڑھاتے تھے، ان کا نام تھا کرسٹوفر ایکرائڈ، اور میرا خیال سے وہ پڑھاتے وقت وہ دیکھتے تھے کہ کون طالب علم ایسا ہے جو اس طرف دلچسپی لے سکتا ہے پالیٹکس میں، سیاست میں وغیرہ وغیرہ۔ تو ایکرائڈ صاحب نے کہ نظر انتخاب ہم پر پڑی تو ہم کو بلانا شروع کیا، انہوں نے اپنے ہاں برادرہڈ بلایا، پھر وہاں ہم کو کچھ سوشلزم وغیرہ کے سلسلے میں سمجھایا، کتابیں دیں گورکی کے مدر اور دوسری کتابیں جو اس زمانے میں ریل فاکس کی اور کارڈویل کی، اور یہ ساری کتابیں ہم کو، بلکہ کتاب ان کی کارڈویل کی جو کتاب تھی وہ بہت دن تک میرے پاس رہی، پھر پتہ نہیں کون اٹھا لے گیا اس کو، ایکرائڈ کی کتاب کو۔ تو ایکرائڈ سے اب ہمارے ذہن میں سوال یہ تھا کہ ہم ایک طرف تو انگریز کے خلاف لڑ رہے ہیں، دوسرے ہمارے کالج کے جو انگریز ہیں وہ بالکل الگ ہیں، وہ انگریز کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ کرسٹوفر ایکرائڈ انگریزوں کے خلاف لڑ رہا ہے، لینارڈ امشف انگریز کے خلاف لڑ رہا ہے، اور لڑ ہی نہیں رہے ہیں بلکہ دوسروں کو تیار کر رہے ہیں۔ تو ایکرائڈ صاحب کا حال یہ تھا کہ رفیع احمد قدوائی ہوں یا کوئی اور یو پی کے لیڈر ہوں، ان سے بھی کانٹیکٹ رہتا تھا ان کا، کمیونسٹ پارٹی کے لوگوں سے بھی کانٹیکٹ رہتا تھا ان کا، ساری چیزیں ان کو، گاندھی جی سے بھی ان کا کانٹیکٹ رہتا تھا، ہر شخص سے اسے کانٹیکٹ تھا، اور وہ آزادی کے لیے واقعی تیار کرتے تھے ہندوستان کے لوگوں کو کہ آؤ بیٹھو سوچو کیسے کیا جائے۔ چنانچہ ہمارے اسٹوڈنٹ یونین کے لیڈرشپ کی میٹنگ اکثر و بیشتر ایکرائڈ صاحب کے کمرے میں ہوتی تھی، اور وہ ہم کو مشورہ دیتے تھے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ جب ذہن میں آئی بات کہ ہم انگریز کے خلاف لڑ رہے ہیں، آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں کہ انگریز یہاں سے جائے، لیکن ہم جو ہمارے جن سے بالکل سابقہ پڑ رہا ہے جن انگریزوں سے، وہ ہماری طرف ہے، ہمارا دوست ہے، تو پھر ظاہر ذہنی طور پر یہ سوچنا پڑا کہ یہ ہے کیا ماجرا۔ تو معلوم ہوا کہ سسٹم ایک الگ چیز ہے اور انڈیویجول ایک الگ چیز ہے۔ یہ شریف قسم کے لوگ، انہوں نے چیزوں کو سمجھا، پڑھا، اور اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ سامراج یا امپیریلزم، یہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں، اس کے خلاف لڑنا ہر شریف انسان کا فرض ہے۔ کرائسٹ چرچ کالج میں ہی ہم تھے کہ جواہر لال نہرو گرفتار ہو گئے۔ جواہر لال نہرو گرفتار ہوئے تو ہم لوگوں نے اسٹرائک کر دی پروٹیسٹ کے طور پر سارے کالجوں میں۔ غالباً جواہر لال نہرو کی گرفتاری ہی کا تھا۔ تو اور یہ اسٹرائک کچھ لمبی کھنچ گئی۔ تو ہوا یہ کہ جب اسٹرائک ختم نہیں ہوئی تو وہاں پر 2-4 اسٹوڈنٹ تھے، مشکل سے 2-4، انہوں نے بنا لی تھی مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن۔ تو مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن والوں نے خط لکھا ہمارے پرنسپل چیٹرجی کو کہ ہم اسٹرائک نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم واپس آنا چاہتے ہیں، ہم اسٹرائک کے خلاف ہیں۔ تو چیٹرجی نے ان کو بڑا لمبا سا خط لکھا، بہت اچھا خط لکھا، وہ یہ کہ یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ تم لوگوں نے ایسا لکھا ہے، تم لوگوں کو بالکل اسٹرائک کو توڑ دینا چاہیے اور آ کے شریک ہونا چاہیے، اس میں کلاس شروع کرو۔ یہ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو انہوں نے لکھ دیا۔ وہ خط اتفاق سے کسی طرح سے میرے ہاتھ پڑ گیا، میں لے کے پہنچا اپنے استاد کے پاس، گرو کے پاس، ایکرائڈ صاحب کے پاس، کہ یہ خط لکھا ہے ہمارے پرنسپل صاحب نے کہ مسلمان اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ وہ اسٹرائک توڑ دیں، تو یہ تو بڑا معاملہ گڑبڑ ہو جا رہا ہے، یہ تو کمیونل لائن پر ڈیوائڈ کر دیں گے ہمارے اسٹوڈنٹس کو۔ ایکرائڈ صاحب ایک دم سے بے انتہا ناراض، کہنے کہ بالکل صحیح کہتے ہو تم، اب بھی تو اسٹرائک کرنی چاہیے تم کو۔ اور پھر جو اسٹرائک ہماری جو شروع ہوئی ہے
تو وہ کھنچتی چلی گئی. اب وہ اس مسلم اسٹوڈنٹ پروڈیشن والے 2-4 لڑکے تھے، اس کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں ان کے ساتھ، سب لڑکے ہمارے ساتھ. جب بہت لمبی اسٹرائک چلی تو پھر ہم پہنچے کہ اب یہ تو فزل آؤٹ نہ ہو جائے کہیں اسٹرائک، آخر تھک گئے لوگوں، پیرنٹس کے نام خط بھی لکھ دیا چیٹرجی نے. تو پھر پہنچے ایکراٹ صاحب کے پاس کہ اب بتائیے. تو مشورہ یہ ہوا کہ بھائی گاندھی جی سے اگر کہا جائے تو کیسا رہے گا، یہ کمیونل لائنز پر ڈیوائڈ کرنا چاہتے ہیں پرنسپل، تو پھر کیسا رہے گا، سوچئے ممکن ہے یہ. تو بیٹھ کے خط تیار کیا گیا کہ یہ گاندھی جی کو لکھا جائے. چنانچہ ہم لوگوں نے پوری تفصیل اس میں لکھی کہ یہ ہو رہا ہے اور اس طریقے سے وہ ہمیں ڈیوائڈ کرنا چاہتے ہیں کمیونل لائنز پر، اب اس میں آپ کیا کرتے ہیں، اور ہماری ہڑتال چل رہی ہے. اتفاق سے انہی دنوں ایک اسٹرائک ایس ڈی کالج میں بھی ہوئی تھی جس میں ہمارے دوست چترویدی پڑھتے تھے. وہاں ان لوگوں نے یہ کیا تھا کہ اسٹرائک کر کے جھنڈا، کانگریس کا جھنڈا جا کے اوپر، پرنسپل نے منع کیا لیکن انہوں نے ڈیفائی کیا اور جا کے اوپر کانگریس کا ترنگا لہرا دیا. یہ خبر بھی آ گئی تھی. یعنی قائل ہونا پڑتا اس شخص کا جس کا نام تھا گاندھی، میرا خیال سے کہ دنیا کے مصروف ترین انسانوں میں سے ایک انسان تھا جو اپنے ہر منٹ کا حساب رکھتا تھا، ہر سیکنڈ کا حساب رکھتا تھا. ہزاروں کے تعداد میں خط آتے تھے جس کے پاس، ان کا جواب دینا اپنا دھرم سمجھتا تھا، ہر ایک کا جواب دینا، اور جہاں تک کوشش ہو اسی زبان میں جواب دینا اپنا اصول فرض سمجھتا تھا. اس کے علاوہ جو بھی خبر ہو وہ اس کو ہو جاتی تھی، وہ پڑھتا تھا، سنتا تھا، جو بھی ہو. کس طریقے سے اس نے وقت کو اپنے قابو میں کر لیا تھا کہ ہر چیز سے واقف تھا. تو جواب آیا کہ میں تم سے ناراض ہوں، اور خط کیا تھا، اچھی خاصی ڈانٹ تھی. ہوا یہ کہ پنڈت جواہر لال نہرو کی گرفتاری کے موقع پہ ایس ڈی کالج پر طالب علموں نے ترنگا جھنڈا پرنسپل کی مخالفت کے باوجود لہرا دیا تھا. کچھ طالب علموں کو کالج سے نکال بھی دیا گیا جن میں چترویدی بھی تھے. اب وہ گاندھی جی کے پاس خبر پہنچی. اب ان کو کچھ ایسا لگا ان کو کہ یہ سب ایک ہی چیز کے، اسی بارے میں ہم لوگوں نے خط لکھا ہے شاید. ہم لوگ تو اس کا جواب آیا تو اس میں ڈانٹ تھی ہم لوگوں کے لیے کہ کیا یہ تھی کہ تم لوگوں نے سیاسی ہڑتال کیوں کی. لیکن ڈانٹ بھی ویسی تھی جیسے ایک باپ اپنے بچوں کو ڈانٹتا ہے. ہم لوگوں نے بچوں جیسی حرکت کی، یعنی باپو سے خفا ہو گئے، خفگی کے خط لکھ مارا کہ ہم نے لکھا تھا کرائسٹ چرچ کالج کے بارے میں، آپ نے چھیڑ دی بات ایس ڈی کالج کی. اب ہمارے سامنے سوال یہ ہے کہ ہندوؤں مسلمانوں میں نفاق پیدا کرنے والے جیتے ہیں کہ اتفاق پیدا کرنے والے. باپ نے دیکھا کہ بچے ناراض ہو گئے اور ناراضگی بھی بجا ہے تو دلار پیار کا خط آیا. تم مجھے ہمیشہ انگریزی میں کیوں لکھتے ہو؟ چلو ڈانٹ کے ساتھ ہماری ساری باتیں مان لی. جگہ سیوا گرام وردھا ہے اور تاریخ 5 دسمبر 1940. میں تمہارے خط پر فخر نہیں کر سکتا. تمہاری دلیل غلط اور کمزور ہے. تم نے اس میں صفت استعمال کیے ہیں اور وہ بھی اچھے نہیں ہیں، اور نہ حقائق کے متعلق تمہارا بیان بالکل صحیح ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ طالب علموں کی تمام ہڑتالیں نامناسب ہیں. میں نے یہ بات صرف سیاسی ہڑتالوں کے بارے میں کہی ہے. بلا شبہ پنڈت جواہر لال نہرو کی گرفتاری کے سلسلے میں اشتہار انگیزی بہت سخت تھی، لیکن ہڑتال کے علاوہ اپنا غصہ دکھانے کے لیے تمہارے پاس اور بہت سے راستے تھے. ایک کا ذکر میں اپنے بیان میں کر چکا ہوں. لیکن اگر تم نے خبر اس وقت سنی جب کلاس ہو رہے تھے اور اپنے جذبات کے اظہار کے لیے تم اسکول یا کالج کے کام کا وقت ختم ہونے تک انتظار کرنے کی تاب نہیں رکھتے تھے، تو تمہیں چاہیے تھا کہ کالج کے منتظمین سے ہڑتال کا اعلان کرنے کی اجازت مانگتے، اور ان کے انکار کرنے پر اگر تم میں ہمت ہوتی تو ایک ساتھ ہو کر کالج چھوڑ کر ہی چلے جاتے. پھر وہ ہڑتال نہ ہوتی بلکہ بائیکاٹ ہوتا، اور ڈسپلن کی حد تک کسی ادارے کا بائیکاٹ بالکل جائز ہے. کم سے کم طالب علموں کو گھٹیا قسم کے بے دماغ اور ادھم بازی کے مظاہروں سے بلند ہونا چاہیے. انہیں صحیح معنوں میں قربانی دے کر اپنی جرأت اور یقین کا مظاہرہ کرنا چاہیے. تمہارے خط میں مجھے اسی جذبے کی کمی محسوس ہوتی ہے. تمہارے پرنسپل نے اس کے خلاف اپنے تعصب کا اظہار کر کے
جسے وہ اپنی نافہمی میں اکثریتی فرقہ کہتے ہیں، ثابت کر دیا کہ وہ اس عہدے کے اہل نہیں ہیں جس پر آج وہ ہیں۔ میں تم سے اتفاق، اب دیکھیں ساری چیزیں ہماری مانتے چلے جا رہے ہیں، لیکن لیکچر الگ طریقہ۔ میں تم سے اتفاق کرتا ہوں کہ طالب علموں کے قابل معافی سیاسی جوش و خروش کے مقابلے میں ان کا یہ رویہ بہت ہی برا ہے۔ ان لوگوں کو اختیار ہے کہ وہ کسی ایک یا دوسری سیاسی پارٹی کے حق میں رائے قائم کریں، انہیں اپنے ہیرو رکھنے کا حق ہے، لیکن ایک پرنسپل کو یہ حق نہیں کہ وہ تنگ نظر اور قوم دشمن خیالات رکھے، ایسے خیالات جو ہمارے پیچیدہ معاشرے میں موجود مختلف عناصر کے درمیان نفاق کے بیج بوئے۔ خط طویل ہے، اس لیے صرف دو ایک جملے اور نقل کرتا ہوں، بہت لمبا خط ہے یہ۔ طالب علموں اور ان کے لیے جو ایسا محسوس کرتے ہیں، سیدھا اور باعزت راستہ یہ ہے کہ نوٹس دینے کے بعد اور شکایتیں رفع نہ ہونے پر وہ کالج چھوڑ دیں اور اس کی حمایت میں ڈسپلن کے ساتھ اس وقت تک تحریک چلاتے رہیں جب تک پرنسپل سے اس کا کوئی تعلق رہتا ہے۔ اب دیکھیے ہدایت کتنی کیا ہے۔ تم لوگ جو بھی کرو، مجھے امید ہے کہ تمہاری کمیٹی ہندو اور غیر ہندو طالب علموں کے درمیان تفریق سے پرہیز کرے گی۔ اس خط کے بعد ایکرائڈ اور چند دوسرے پروفیسروں نے چیٹرجی کے رویے کے خلاف احتجاج کے طور پر استعفیٰ دے دیا۔ ہم لوگوں نے فوراً گاندھی جی کو اطلاع دی کہ بھائی ایکرائڈ صاحب نے اور دوسرے کچھ پروفیسروں نے استعفیٰ دے دیا۔ گاندھی جی کا خط آیا کہ استعفوں کے متعلق مجھے علم ہے، پرنسپل چیٹرجی مجھے خط لکھتے رہے ہیں، وہ میری اجازت چاہتے تھے کہ ان کے اور میرے درمیان جو خط و کتابت ہوئی ہے وہ سب کی سب طالب علموں کو دکھا دیں، تم ان سے کہو کہ تمہیں دکھا دیں، میرا خط شائع کرنے کی تمہیں پوری آزادی ہے۔ چیٹرجی نے تمہارے نوٹ کے بارے میں یہ کہا کہ یہ وہ عہد نامہ ہے جو ان کے مطالبے کے مطابق کیا گیا ہے، یہ قابل افسوس ہے۔ میرے ذہن میں یہ بات بالکل صاف ہے کہ کالج کا وجود ماضی میں چاہے جتنا اچھا رہا ہو، جب تک پرنسپل چیٹرجی سے اس کا کوئی تعلق ہے وہ ایک خطرہ بنا رہے گا۔ ان کی برطرفی کے لیے یا کالج کے بائیکاٹ کے لیے تمہاری تحریک بالکل جائز ہے۔ تمہاری تحریک میں کسی قسم کی تلخی نہ آنی چاہیے اور اسے پوری طرح پرامن رہنا چاہیے۔ تمہارا فرض ہے کہ مسلمان طالب علموں سے جا کر ملو اور انتہائی دوستانہ جذبے کے ساتھ انہیں اس فرقہ وارانہ فضا سے باہر لاؤ جو کالج میں پھیل گئی ہے۔ پھر آخر میں پرنسپل چیٹرجی کے نام اپنے آخری خط میں گاندھی جی نے لکھا، تم نے عیسیٰ مسیح کو پھر سے صلیب پر چڑھا دیا ہے، تمہیں کالج کا پرنسپل رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے اس خط کے بعد چیٹرجی کا رہنا تو کس کہنے کو سوال ہی نہیں تھا، چیٹرجی کو استعفیٰ دینا پڑا اور ہم لوگوں کی جیت ہو گئی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو ریکروٹمنٹ شروع ہوا انگلستان میں کہ بھئی اب جو جتنے اس قابل لوگ ہیں کہ لڑ سکیں لڑیں، لیکن جو پادری تھے ان کو ریکروٹمنٹ نہیں تھا ان پر، یہ پادری نہیں تھے، مطلب آفیشلی یہ پادری کبھی نہیں ہوئے۔ تو ہم لوگوں نے بہت خوشامد کی، ہم نے کہا ایکٹر صاحب آپ خدا کے لیے ہو جائیے پادری، اس میں جاتا کیا ہے آپ کا؟ کہ نہیں وہ تو نہیں ہو جاؤں گا، میں وہ تو نہیں ہوں گا۔ تم نے پھر آپ کو جانا پڑے گا، چنانچہ ریکروٹ ہو گئے، چلے گئے، لڑائی پہ چلے گئے۔ خبر آئی کہ ایکرائڈ صاحب مارے گئے جنگ میں۔ میٹنگ ہوئی، کنڈولنس میٹنگ ہوئی، پرنسپل آئے، ٹیچرز آئے، اسٹوڈنٹس آئے، ایک کمیٹی بنائی گئی۔ کمیٹی کے کنوینر ہم بنائے گئے اس لیے کہ ان کے ہم خاص شاگرد خاص تھے۔
یہ ہوا کہ آپ لوگ پیسہ جمع کیجئے اور فنڈ بنائیں اور ایکرائٹ کی یادگار منائی جائے گی۔ ابھی ہم نے پیسہ جمع کرنا بھی نہیں شروع کیا تو خبر آئی کہ نہیں ان کے موت کی خبر غلط تھی، وہ پرزنر آف وار ہو گئے ہیں اور اٹلی میں اٹلی کے کیمپ میں ہیں۔ تو پھر معلوم ہوا کہ نہیں، وہ اٹلی کے کیمپ میں بہت دن رہے، اس کے بعد پھر ریلیز ہوئے، پھر ہندوستان ایک دفعہ اور آئے۔ اس وقت پھر ہم نے ان سے کہا تھا، ایکرائٹ سے ملاقات ہوئی ہمارے، ہم لکھنؤ جا چکے تھے اس وقت تک، لیکن ان سے ملاقات کرنے آئے تھے کانپور۔ تو ہم نے کہا ایکرائٹ صاحب آ جاؤ ایک دفعہ پھر سے ہندوستان کے۔ نہیں، ہمارا مشن پورا ہوا، ہم ہندوستان کے آزادی کے لیے تم لوگوں کے ساتھ رہے، تمہاری جو کچھ مدد کر سکتے تھے کی۔ اب یہ تمہارا ملک ہے، تم جیسا چاہو اس کو چلاؤ، اب میرا کام ختم ہوا، میں واپس جاتا ہوں۔ چنانچہ واپس چلے گئے۔